بین الاقوامی ذرائع سے آنے والی خبروں کے مطابق ایران میں آنے والے طوفان کے بعد وہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ حیران کن منظر تھا مچھلیوں کی باقاعدہ بارش۔ ایران میں باقاعدہ طور پر مچھلیوں کی بارش کے مناظر ریکارڈ کیے گئے ہیں اور ایران کے جن حصوں میں یہ بارش ہوئی ہے وہاں پر لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے آسمان سے باقاعدہ بارش کی صورت میں مچھلیاں گرتے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے ہیں۔ یہ حقیقتاً ناقابل یقین مناظر تھے۔ ایسی چیزیں انسان ویڈیوز اور تصویروں میں دیکھ کر تو گزر جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا یقیناً ایک انوکھا تجربہ ہے۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ آسمان سے گرنے والی مچھلیاں نہ صرف زندہ تھیں بلکہ پوری طرح ایکٹیو تھیں، جیسے کسی نے انہیں ابھی سمندر سے باہر نکالا ہو۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان مچھلیوں کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئی، جس کے بعد یقیناً وہ انہیں اپنے گھروں میں لے جا کر پکانے والے ہوں۔ پیارے دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان مچھلیوں کی بارش آخر ہوئی کیسے، اور کیا ایسا دنیا میں پہلی بار ہوا ہے یا پھر پہلے بھی یہ ہو چکا ہے؟ کیا یہ مچھلیوں کی بارش قدرت کا ایک کرشمہ یا معجزہ ہے؟ کیا اس کے متعلق سائنسدانوں نے تحقیق کر کے اس سارے واقعے کے پیچھے کوئی سائنٹیفک دلیل دی ہے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستوں، بظاہر ایک چھوٹی سی خبر کہ ایران میں مچھلیوں کی بارش کا ہونا در حقیقت اپنے اندر کی اہم تفصیلات رکھتی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ اس دنیا میں پہلا واقعہ ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نہیں، یہ پہلا واقعہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ ماضی میں دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ نہ صرف مچھلیوں کی بلکہ آسمان سے مینڈکوں کی بارش بھی دیکھی گئی ہے، اور آپ یہ سن کر مزید حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی ماضی میں ایسا ہو چکا ہے جب لوگوں نے آسمان سے مچھلیاں بارش کی صورت میں گرتی ہوئی دیکھی۔ اسی طرح تھائی لینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ جیسے ملکوں میں بھی یہ واقعات دیکھے گئے ہیں۔ یعنی جہاں جہاں سمندر موجود ہے اور سمندری طوفان آتے ہیں، ان جگہوں میں کہیں نہ کہیں ماضی میں یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ آسمان سے زندہ مچھلیاں یا مینڈک گرتے دیکھے گئے ہیں۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مچھلیوں یا مینڈکوں کی بارش آخر ہے کیا؟ تو دوستو، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ماضی میں اس قسم کے انوکھے واقعات ریکارڈ کرنا اور بڑے پیمانے پر پھیلانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ نہ تو اس وقت الیکٹرونک میڈیا اتنا سٹرونگ تھا اور نہ ہی لوگوں کے پاس موبائل فون تھے۔ آج کل تو پل بھر میں ہر چیز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کی گواہیوں کے بعد سائنسدانوں نے اس معاملے پر تحقیق کرنا شروع کر دی تھی کہ اگر یہ واقعات سچ میں ہوئے ہیں تو ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ دراصل بارش ٹورناڈو یعنی ایک بہت بڑے سمندری طوفان کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جس طرح زمینی سطح پر تیز دھند، آندھیاں اور طوفان آتے ہیں اور ان کے نتیجے میں بڑے بڑے ہوا کے بگولے بن جاتے ہیں جو بے پناہ تباہی پھیلاتے ہیں، یہاں تک کہ گھروں کی چھتیں، سڑکوں پر کھڑی بڑی بڑی گاڑیاں اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہوا میں اڑا کر لے جاتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں دبئی میں آنے والے طوفان کے بعد دیکھا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح ہوا کے بگولے سمندروں میں بڑے بڑے طوفان کے دوران بھی بنتے ہیں، جنہیں واٹر سپاؤٹس کہا جاتا ہے۔ اگر آپ واٹر سپاؤٹس لکھ کر گوگل کریں تو آپ آسانی سے پانی کے ان بگولوں کو سمجھ سکیں گے کہ یہ کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ واٹر سپاؤٹ اتنی اونچائی پر چلے جاتے ہیں کہ ان بادلوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جس طرح زمینی سطح پر ہوا کے بگولوں کی طاقت سے بڑی بڑی چیزیں فضا میں اڑ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا گرتی ہیں، بالکل اسی طرح واٹر سپاؤٹس اپنے ساتھ بعض اوقات مچھلیاں بھی اڑا کر لے جاتے ہیں، جنہیں یہ لے جا کر بادلوں پر پھینکتے ہیں، اور چونکہ بادل ہمیشہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، وہ ان مچھلیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر اڑاتے پھرتے ہیں، اور کبھی 50 اور کہیں پر 100 میل کے فاصلے پر جب یہ بادل برستے ہیں تو یہ مچھلیاں بارش کی صورت میں زمین پر آ گرتی ہیں۔ اور یہی سب کچھ طوفان اور سیلاب کے بعد ایران میں بھی ہوا ہے، جہاں لوگ پہلے تو ان مچھلیوں کو زمین پر گرتے دیکھ کر پریشان ہوئے، لیکن پھر کئی لوگوں کو مختلف ویڈیوز میں سڑکوں پر گاڑیاں روک کر ان مچھلیوں کو پکڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، ماضی میں بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ قدیم روم میں بھی ایک مرتبہ اسی میکانزم کے تحت مچھلیوں کی بارش ہو چکی ہے، اور بالکل اسی نظام کے تحت ماضی میں مینڈکوں کی بارش بھی دنیا کے ایک حصے میں دیکھی گئی تھی، جس کے بعد سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات کی اور اس سارے میکانزم کو سمجھا۔ باوجود اس کے کہ سائنسدان اس بات کو سمجھ گئے کہ طوفان کے نتیجے میں ہونے والی یہ بارشیں کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں، پھر بھی اس میں کئی ایسے پہلو ابھی تک جواب طلب ہیں جن کا حل ڈھونڈتے ہوئے سائنسدان بھی چکرا گئے ہیں۔
سب سے عام پہلو یہ کہ مچھلیوں کی یہ بارش ہمیشہ ایک ہی طرح کی یعنی ایک ہی نسل کی بارش ہوتی ہے۔ مطلب جب واٹر سپاؤٹس بڑے بڑے سمندری طوفانوں کے نتیجے میں بنتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ صرف ایک ہی نسل کی مچھلیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ سمندر میں اور بھی کئی مخلوقات ہوتی ہیں، کچھوے، بگلے، کم از کم ہر قسم کی مچھلی، یعنی کچھ بھی ان سمندری بگولوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ صرف مچھلیوں کو ہی اٹھاتے ہیں اور وہ بھی ساری کی ساری ایک ہی نسل کی؟ اسی طرح اگر مینڈکوں کی بارش بھی کہیں ماضی میں ریکارڈ کی گئی ہے تو وہ بھی سارے ایک ہی نسل کے دیکھے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور انتہائی اہم پہلو یہ بھی ہے کہ سمندر میں جب کسی مچھلی کو نکالا جاتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو ان سمندری بگولوں کے ساتھ فضا میں اڑنے والی یہ مچھلیاں بادلوں میں پہنچ کر بھی زندہ رہتی ہیں۔ حالانکہ بادلوں میں پانی کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، اگر وہ بھی تو یہ پانی پھیلاؤ میں ہوتا ہے جس میں مچھلیاں زندہ رہتی ہیں۔ یہ سمجھنا بالکل مشکل ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی اپنی جگہ بہت حیران کن ہے کہ جب بارش کی صورت میں یہ مچھلیاں زمین پر گرتی ہیں تو یہ بھی زندہ ہی ہوتی ہیں اور ویڈیوز میں انہیں تڑپتے ہوئے اور تیزی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی اونچائی اور اس قدر زوردار طوفان کے نتیجے میں بھی یہ مچھلیاں مرتی نہیں ہیں۔ اب یہ کیسے ہوا؟ انسان اس عجیب و غریب حقیقت کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ سائنسدان ابھی تک ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں اور سائنسدان اپنی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھانے کے باوجود، سر توڑ کوششوں اور سالوں کی محنت کے باوجود بھی کسی معاملے کی حقیقت پر نہ پہنچ سکے، تب یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی بے بسی تسلیم کرتے ہوئے نظام قدرت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔